الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم فصل هذا فصل وقد یذکر الجیۃ فی القضیۃ۔ اب یہاں سے مصنف موجہات کے بارے میں بتا رہے ہیں، موجہات کی بحث کو شروع کر رہے ہیں، لیکن موجہات کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم کچھ ضروری چند اصلاحات ہیں ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے موجہات کی بحث کو پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے ذات موضوع، ایک ہوتا ہے وصف عنوانی۔ ایک ہوتا ہے ذات موضوع، ایک ہوتا ہے وصف عنوانی۔ ذات موضوع موضوع کے مصداق کو کہتے ہیں، ذات موضوع کہتے ہیں موضوع کے مصداق کو، یعنی جن پر موضوع صادق آ رہا ہو، جن افراد پر موضوع صادق آ رہا ہو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ذات موضوع کہا جاتا ہے، اور جس لفظ سے موضوع کو تعبیر کیا جائے اسے وصف عنوانی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ وصف عنوانی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں انسان حیوان ہے، انسان کیا ہے؟ حیوان ہے۔ اب دیکھو یہاں پر موضوع کیا ہے؟ انسان، اور انسان کا جو موضوع ہے کن افراد پر صادق آ رہا ہے؟ انسان کون ہوتے ہیں؟ زید، عمر، بکر، خالد، جتنے بھی ہیں سب کے انسان ہیں۔ تو یہ انسان موضوع جو ہے جن افراد پر صادق آ رہا ہے، زید، عمر، بکر، خالد، ان کو کیا کہا جائے گا؟ ذات موضوع کہا جائے گا۔ اور ذات موضوع کو جس لفظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے، زید، عمر، بکر، خالد کو کس لفظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے؟ انسان کے لفظ سے تعبیر کیا جائے گا، تو انسان کو کیا کہا جائے گا؟ وصف عنوانی کہا جائے گا۔ تو ذات موضوع کہتے ہیں موضوع کو مصداق کو، یعنی جن افراد پر موضوع صادق آئے انہیں ذات موضوع کہا جاتا ہے، اور موضوع کو جس لفظ سے تعبیر کیا جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وصف عنوانی کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وصف عنوانی کہا جاتا ہے۔ پھر یاد ہے کہ ایک ہوتا ہے مادہ قضیہ، ایک ہوتا ہے جہت قضیہ، اور ایک ہوتا ہے قضیہ موجہہ یا قضیہ رباعیہ۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ مادہ قضیہ کسے کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے مادہ قضیہ کہتے ہیں کہ نفس الامر میں، واقعہ میں محمول کا موضوع کے لیے ثبوت یا محمول کا موضوع کے لیے نفی جو ہے وہ چار کیفیتوں میں سے ایک کیفیت ہو تو اسے کیا کہا جائے گا؟ مادہ قضیہ کہا جائے گا۔ مادہ قضیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ نفس الامر میں، واقعہ میں۔ یاد ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے قول معقول اور ایک ہوتی ہے قول ملفوظ۔ قول معقول جو ہمارے ذہن میں باتیں آتی ہیں، اور قول ملفوظ ان باتوں کو جو ہمارے ذہن میں آئی ان کو اگر ہم لفظوں کے اندر بیان کر دیں، ان کو اگر ہم لفظوں کے اندر بیان کر دیں تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ قول ملفوظ کہا جائے گا، قول ملفوظ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے نفس الامر میں، یعنی واقعہ کے اندر، چاہے ہم اس کو قول معقول کے اندر یا قول ملفوظ کے اندر بیان کرے یا نہ کرے، وہ چیز ہیں، خود بخود وہ ہے۔ جیسے انسان ہے، اب انسان حیوان ہے، چاہے میں اس کو لفظوں کے اندر قول معقول کے اندر یا قول ملفوظ کے اندر بیان کروں یا نہ کروں، انسان حیوان ہے۔ گائے، بیل، بکری حیوان ہے، چاہے میں بیان کروں یا نہ کروں۔ جسم مطلق، پتھر جسم مطلق ہیں، اب میں بیان کروں یا نہ کروں ان کو قول معقول کے اندر یا قول ملفوظ کے اندر، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نفس الامر میں کہا جاتا ہے کہ ایک چیز کو قول معقول میں بیان کرے یا نہ کرے یا قول ملفوظ میں بیان کرے یا نہ کرے، لیکن وہ چیز ہیں۔ جیسے انسان حیوان ہیں، پتھر جسم مطلق ہیں، درخت جسم نامی ہیں، تو یہ نفس الامر میں ہے، واقعہ کے اندر ہے۔ قول معقول یا قول ملفوظ کا اس کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو نفس الامر میں، واقعہ میں، محمول کا موضوع کے لیے ثبوت یا محمول کا موضوع کے لیے نفی، چار کیفیتوں میں سے ایک کیفیت ہو تو اسے کیا کہا جائے گا؟ مادہ قضیہ کہا جائے گا۔ اب وہ چار کیفیتیں کون سی ہیں؟ تو سب سے پہلی کیفیت ہے کیفیت بالضرورت۔ کیفیت بالضرورت کہتے ہیں کہ محمول کا موضوع کے لیے ثبوت واجب ہو، یا محمول کا موضوع کے لیے نفی واجب ہو تو اسے کیفیت بالضرورت کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ کیفیت بالضرورت کہا جائے گا، یعنی محمول کا موضوع کے لیے ہونا واجب ہو یا محمول کا موضوع کے لیے نہ ہونا واجب ہو، اسے کیفیت بالضرورت کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں انسان حیوان ہے، انسان کیا ہے؟ حیوان ہے۔ اب یہاں پر موضوع کیا ہے؟ انسان، اور محمول کیا ہے؟ حیوان۔ اب محمول کا موضوع کے لیے ہونا واجب ہے، حیوان کا انسان کے لیے ہونا واجب ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ہو وہ حیوان نہ ہو، تو حیوان جو محمول ہے اس کا موضوع کے لیے کیا ہے؟ اس بات ہونا واجب ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ کیفیت بالضرورت کہا جائے گا۔ یا میں کہوں کہ انسان پتھر نہیں ہے، اب دیکھو یہاں پر جو محمول ہے، پتھر کی نفی جو ہو رہی ہے وہ موضوع کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان بھی ہو اور وہ پتھر بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پتھر کی نفی انسان کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو محمول کا موضوع کے لیے ثبوت کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ کیفیت بالضرورت کہا جائے گا۔ دوسری کیفیت ہے کیفیت امتناعی، یعنی محمول کا موضوع کے لیے ثبوت جو ہے وہ ممتنع ہو، ناممکن ہو۔
محال ہو، محمول کا موضوع کے لیے جو ثبوت ہے وہ محال ہو، ممتنع ہو، ناممکن ہو ہی نہ سکتا ہو، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ کیفیت امتناعی کہا جائے گا۔ جیسے میں کہوں کہ الکافر یدخل الجنت، کافر جو ہے جنت میں داخل ہوگا، اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کافر بھی ہو اور جنت میں داخل ہو، ایسا کبھی ہوگا؟ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر دیکھو محمول کا موضوع کے لیے ثبوت کیا ہے؟ ممتنع ہے، ناممکن ہے، محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ کیفیت امتناعی کہا جائے گا۔ تیسری کیفیت ہے کیفیت بالامکان، بالامکان یعنی ممکن سے، یعنی محمول کا موضوع کے لیے ثبوت بھی ممکن ہے یا محمول کا موضوع کے لیے نفی بھی ممکن ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، واجب نہیں ہے کہ ایک ہی ہو، واجب نہیں ہے ایک بھی ہو، ممکن ہے کہ محمول کا موضوع کے لیے ثبوت ہو یا محمول کا موضوع کے لیے نفی ممکن ہو، تو دونوں میں سے کوئی بھی ممکن ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کیفیت بالامکان کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں المسلم العاصی لا يدخل النار، جو گناہ گار مسلمان ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جہنم میں داخل نہ ہو، اب یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ جہنم میں داخل نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، مسلمان کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ تو دونوں کیفیتیں، دونوں کیا ہیں؟ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ممکن ہیں، دونوں چیزیں ممکن ہیں، جہنم میں جا بھی سکتا ہے، جہنم میں نہیں بھی جا سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کیفیت بالامکان کہا جاتا ہے، یعنی محمول کا موضوع کے لیے ثبوت بھی ہو سکتا ہو یا محمول کا موضوع کے لیے نفی بھی ہو سکتی ہے، دونوں کیا ہے؟ ممکن ہے، دونوں ہو سکتی ہے، تو اسے کیفیت بالامکان کہا جائے گا۔ تیسری کیفیت ہے کیفیت بالدوام، یعنی محمول کا موضوع کے لیے ثبوت کیا ہو؟ دائماً ہو، ہمیشہ ہو، دائماً ہمیشہ ہو، یا محمول کا موضوع کے لیے نفی دائماً ہمیشہ ہو، اسے کیفیت بالدوام کہا جائے گا، کیفیت بالدوام کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں کل فلک متحرک، اب یہ قدیم فلاسفر کا یہ نظریہ تھا کہ جو آسمان ہے وہ کیا ہے؟ حرکت کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، جب سے آسمان بنا ہے، جب سے یہ کہکشائیں بنی ہے، جب سے آسمان بنا ہے، جب سے فلک بنے ہیں، یہ سب کے سب گھوم رہے ہیں، سب کے سب گھوم رہے ہیں، اور ان کے نزدیک آسمان 9 ہے، ہمارے نزدیک تو کیا ہے؟ آسمان 7 ہے، لیکن وہ 9 آسمان کیا کرتے ہیں؟ تابعی کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آسمان جو ہے کل فلک متحرک، ہر آسمان گھوم رہا ہے، جیسے آپ غبارہ لیں، غبارے کو پھیلائیں اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سٹار بنا دیں، پھر غبارے کو گھمائیں، تو جس طرح غبارہ گھومے گا تو اس کے اوپر جو سٹارز ہیں وہ بھی گھومیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ آسمان گھوم رہا ہے، تارے بھی کیا کر رہے ہیں؟ آسمان کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ تو دیکھو یہاں پر جو گھومنا ہے آسمان کے لیے، وہ کہتے ہیں دائماً ہمیشہ ہے، جب سے کائنات بنی ہے تب سے آسمان کیا کر رہا ہے؟ گھوم رہا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں محمول کا موضوع کے لیے ثبوت کیا ہے؟ دائماً ہے، ہمیشہ ہے، محمول کا موضوع کے لیے ثبوت دائماً ہے، ہمیشہ ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ کیفیت بالدوام کہا جائے گا۔ یا میں کہوں کہ لا شیء من الفلک ساکن، کہ کوئی آسمان ساکن نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان گھوم رہا ہے، ساکن نہیں ہے، کبھی بھی رکا نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھو آسمان کے لیے ساکن کی نفی کی جا رہی ہے، ساکن کی نفی کا کیا ہے؟ ثبوت ہے، دائماً ہے، ساکن کی کیا ہے؟ نفی کی جا رہی ہے، ساکن کی نفی کی جا رہی ہے، اور نفی کیا ہے؟ دائماً ہمیشہ ہے، دائماً ہے، ہمیشہ ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ کیفیت بالدوام کہا جائے گا، کہ محمول کا موضوع کے لیے ثبوت یا محمول کا موضوع کے لیے نفی کیا ہو؟ دائماً ہو، ہمیشہ ہو، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ کیفیت بالدوام کہا جائے گا۔ پانچویں کیفیت ہے کیفیت بالفعل، کیفیت بالفعل، یعنی محمول کا موضوع کے لیے ثبوت یا محمول کا موضوع کے لیے نفی جو ہے 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے اندر ہو، جو اسے کیفیت بالفعل کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں زید کاتب بالفعل ہیں، زید کاتب بالفعل ہے، زید کاتب بالفعل ہے۔ کاتب بالفعل کہتے ہیں کہ یعنی اب لکھنے کی صلاحیت تو سب کے اندر ہے، وہ تو کیفیت بالقوہ ہے۔ ایک ہوتی ہے کیفیت بالفعل، یعنی ابھی زمانے کے اندر، جس زمانے کے اندر لکھ رہا ہے، جب وہ لکھ رہا ہوگا تو ہم کہیں گے یہ کیفیت بالفعل ہے، یہ کاتب بالفعل ہے، اور جب نہیں لکھ رہا ہوگا ہم کہیں گے کیفیت بالقوہ ہے، یعنی لکھنے کی صلاحیت ہے لیکن ابھی لکھ رہا نہیں ہے، لیکن جب لکھ رہا ہو باقاعدہ تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ کاتب بالفعل ہے، کاتب بالفعل ہے۔ تو میں نے کہا زید کاتب بالفعل ہے، زید کاتب بالفعل ہے، تو یہاں پر دیکھیے کاتب بالفعل جو محمول ہے اس کا ثبوت زید کے لیے، موضوع کے لیے کیا ہے؟ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر ہے۔ کاتب کا کسی زمانے کے اندر یا ماضی میں لکھ رہا ہوگا یا بھی حال میں کیا کر رہا ہو؟ لکھ رہا ہوگا، تو زید کاتب بالفعل ہے، محمول کا موضوع کے لیے ثبوت ہے 3 زمانوں میں سے ایک زمانے کے اندر، جو اسے کیا کہا جائے گا؟ کیفیت
कैफियत बिलफ़ेल कहा जाएगा। या मैं कहूँ ज़ैद कातिब नहीं है, कातिब बिलफ़ेल नहीं है, तो कातिब बिलफ़ेल यानी महमूल की नफ़ी हो रही है मौजू से क्या है, 3 ज़मानों के अंदर। अब ज़ैद कातिब बिलफ़ेल क्या होगा, 3 ज़मानों में से किसी ज़माने के अंदर नहीं होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, कैफियत बिलफ़ेल कहा जाएगा। इनमें से याद रखिए जो कैफियत इम्तनाई है, कैफियत इम्तनाई है वो ज़िक्र नहीं की जाएगी, वो एक महज आखिरी एक एहतमाल है, उसको ज़िक्र नहीं किया जाता। लेकिन जो 4 कैफियतें हैं वो ज़िक्र की जाती हैं, कैफियत बिज़रूरत, कैफियत बिलइम्कान, कैफियत बिद्दवाम और कैफियत बिलफ़ेल। ये 4 कैफियतें ये अक्सर क्या की जाती हैं, ज़िक्र की जाती हैं। अब याद रखो ये जो 4 कैफियतें हैं, अगर ये सिर्फ नफ्सल अमर में बयान हो, यानी नफ्सल अमर में वाक़या हो, नफ्स वाक़या के अंदर अगर ये वाक़या हो, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, मादा कज़िया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मादा कज़िया। लेकिन जब हम इसको कौल माकूल या कौल मलफूज़ के अंदर बयान भी कर दें, कौल माकूल या कौल मलफूज़ के अंदर बयान भी करते हैं, तो जो लफ्ज़ इन कैफियतों पर दलालत करेगा उसे हम जेत कज़िया कहेंगे। और जिस कज़िये के अंदर ये जेत होगी, ये कैफियत होगी, उसे हम कज़िया मुहज्जा या कज़िया रुबाइया कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ अल इंसानु हैवानुन बिज़रूरती, इंसान हैवान है बेज़रूरत। अब यहाँ पर कौन सी कैफियत बयान हुई है, कैफियत बिज़रूरत बयान हुई, कैफियत बिज़रूरत बयान, इंसान हैवान है बेज़रूरत, वाजिब है इंसान के लिए हैवान होना ज़रूरी है। तो ये कौन सी कैफियत बयान हुई है, कैफियत बिज़रूरत बयान हुई है। तो जो लफ्ज़ उस कैफियत पर दलालत करे उसे क्या कहा जाएगा, जेत कज़िया कहा जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ कैफियत बिज़रूरत पर दलालत कर रहा है, अल इंसान हैवान बिज़रूरती, ये बिज़रूरती के लफ्ज़ क्या कर रहा है, कैफियत बिज़रूरत पर दलालत कर रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, जेत कज़िया कहा जाएगा। और जिस कज़िये के अंदर ये जेत होगी, जिस कज़िये के अंदर ये जेत है, अल इंसान हैवान बिज़रूरत, अल इंसान हैवान बिज़रूरत के अंदर ये क्या है, जेत हैं, तो इस कज़िये को क्या कहा जाएगा, कज़िया मुवज्जह कहा जाएगा या कज़िया रुबाइया। कज़िया रुबाइया से क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पहले 3 चीज़ें थी, अब एक और चीज़ होगी। पहले 3 चीज़ें कौन सी थी, मौजू था, महमूल था, राब्ता था। इंसान हैवान, इंसान हैवानुन, इंसान मौजू, हैवानुन क्या थी, महमूल, और जो इन दोनों की तरह निस्बत है उसे क्या कहा जाएगा, राब्ता कहा जाएगा। फिर चौथी चीज़ भी जमा हो गई, बिज़रूरत, एक जेत भी इसके अंदर जमा हो गई, तो इसे इस वजह से क्या कहा जाएगा, कज़िया रुबाइया या कज़िया मुवज्जा कहा जाएगा। अब याद रखिए ये जो जेत है, ये जो जेत हमने कज़िये के अंदर बयान की, अब अगर ये मादा कज़िया के मुताबिक हुई, मादा कज़िया के मुताबिक हुई, वही जो मादा कज़िया के अंदर कैफियतें ज़िक्र की है, वो मादा कज़िया की कैफियत के, मादा कज़िया की जेत के मुताबिक हुई, तो उसे कज़िया सादिका कहा जाएगा। और अगर जो जेत हमने बयान की वो मादा कज़िया के मुताबिक ना हुई, उसे कज़िया काज़बा कहा जाएगा, कज़िया काज़बा कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ अल इंसानु हैवान बिज़रूरत, इंसान हैवान है बेज़रूरत, तो यहाँ पर मैंने कौन सी जेत बयान की, बेज़रूरत की बयान की, बेज़रूरत की बयान की, और ये मादा कज़िया के मुताबिक भी है। मैंने कहा अल इंसान हैवान बिज़रूरत, इंसान हैवान है बेज़रूरत, यानी इंसान के लिए हैवान होना वाजिब है, ज़रूरी है, लाजमी है। तो यहाँ पर भी कैफियत बिज़रूरत भी इसी तरह थी, अल इंसान हैवान के हैवान के लिए, इंसान के लिए हैवान होना वाजिब है, ज़रूरी है। तो ये मादा कज़िया के मुताबिक है, मादा कज़िया के मुताबिक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, कज़िया मुवज्जा, कज़िया रुबाइया सादिका कहा जाएगा। या अगर मैं कहूँ ज़ैदुन माशी बिज़रूरती, ज़ैद माशी है बिज़रूरत, अब आप मुझे बताएं कि क्या ज़ैद माशी है बिज़रूरत, ज़ैद के लिए चलना वाजिब है, ज़रूरी है, नहीं, ज़ैद कभी चलता है कभी नहीं चलता। तो देखो यहाँ पर जो हमने जेत बयान की वो मादा कज़िया के मुताबिक नहीं है, मादा कज़िया के मुताबिक नहीं है, माशी जो है वो बिज़रूरत नहीं है, माशी बिज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मादा कज़िया के मुताबिक हमने जेत नहीं लाई, तो इसे क्या कहा जाएगा, कज़िया काज़बा कहा जाएगा, कज़िया काज़बा कहा जाएगा। तो अगर इन 4 कैफियतों को सिर्फ नफ्सल अमर में वाक़या हो, ये 4 कैफियतें सिर्फ नफ्सल अमर में वाक़या हो, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, मादा कज़िया पे कहा जाएगा। लेकिन अगर इनको हम कज़िये के अंदर, इनको कौल माकूल कौल मलफूज़ के अंदर बयान भी कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, कज़िया मुहज्जा या कज़िया रुबाइया बन जाएगा। लेकिन अगर हम कौल माकूल कौल मलफूज़ के अंदर बयान करें, लेकिन हम इसमें से जेत ज़िक्र ना करें, ये जेत ज़िक्र ना करें, ये जेत ज़िक्र ना करें, अगर हम कौल माकूल कौल मलफूज़ के अंदर बयान करेंगे, उसके अंदर जेत ज़िक्र करेंगे, तो वो जो लफ्ज़ जेत पर दाखिल उसे क्या कहा जाएगा, जेत कज़िया कहा जाएगा। और उस जिस कज़िये के अंदर वो जेत होगी उसे क्या कहा जाएगा, कज़िया मुवज्जा, कज़िया रुबाइया कहा जाएगा। लेकिन अगर हम कौल माकूल या कौल मलफूज़ के अंदर कज़िये को बयान करें, लेकिन उसके अंदर हम कोई जेत बयान ना करें,
الانسان حیوان بالضرورتی، یہ ضرورت کا لفظ ہم نہ لائیں، ضرورت کا لفظ ہم نہ لائیں، یعنی کیفیت مادہ قضیہ میں سے کچھ بھی نہ لائیں تو اس سے کہا جائے گا قضیہ مطلقہ کہا جائے گا، یعنی مطلق جس کے اندر چار کیفیتوں میں سے کوئی بیان نہیں ہوئی تو اسے قضیہ مطلقہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں نے کہا ہوا الانسان حیوان، اب یہاں پر دیکھو کوئی جہت قضیہ، کوئی جہت بیان نہیں کی گئی تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ مطلقہ کہا جائے گا۔ تو موجات کی بحث کے بارے میں پڑھنے سے پہلے یہ چند اصلاحات تھی وہ جو ضروری تھی، آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جگہ جگہ پر آئیں گی، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ان کو ہم کیا کریں، پہلے بیان کر دیں۔ تو کہتے ہیں فصل ای ہادہ فصل وقت یوز کر الجہت، اور کبھی کبھار جہت ذکر کی جاتی ہے۔ جہت یعنی مادہ قضیہ کے اندر جو کیفیت ہیں یہ کیا کر دی جاتی ہیں؟ ذکر کی جاتی ہیں۔ پھر قضیتی قضیے کے اندر فیسمہ موجہتاً، تو جس قضیے کے اندر وہ جہت بیان کی جائے اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ موجہ کہا جائے گا، او رباعیتاً، یا اسے قضیہ رباعیہ کہا جائے گا، ایدن بھی۔ والموجہات، اور موجات 15 یعنی جو جہتیں بیان کی جائیں گی وہ 15 طرح سے جہتیں بیان کی، موجہات جو ہوں گے، قضیہ موجہات، قضیہ رباعیہ جو ہوں گے وہ 15 قسم کے ہوں گے۔ ثمانیۃ منہا بسیطۃ، ان میں سے 8 جو ہیں بسیطہ ہیں، یعنی جس کے اندر ثبوت یا نفی ہو، صرف ثبوت یا نفی ہو۔ وسبعۃ منہا مرکبۃ، اور 7 جو ہیں وہ کیا ہے؟ مرکب ہیں۔ مرکب انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے۔ اما البسائط، بس یہاں پر بہت ہے، انشاءاللہ تعالی آگے ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔